الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ میلاد منانے والے جنت میں، حضرت علامہ جعفر قریشی تذکرۃ الواعظین صفحہ نمبر 321 پر روایت نقل فرماتے ہیں کہ مدینہ شریف میں ایک بہت ہی بزرگ اور متقی شخص رہتے تھے۔ نام اس کا تھا محمد ابراہیم، اور وہ اپنے زہد و تقویٰ میں بڑے مشہور تھے۔ ہمیشہ حلال روزی کماتے اور کھاتے، جو حلال رزق کماتے ان میں سے آدھا اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتے اور آدھا الگ ایک جگہ جمع کرتے تھے، اور جب ربیع الاول شریف کی 12ویں شب آتی تو وہ سارا پیسہ جو سال بھر جمع کرتے اس کو نکال کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں پورے مدینہ شریف کے علماء اور مساکین کی دعوت عام کرتے، گھر میں محفل میلاد شریف کا بندوبست فرماتے۔ آپ کی بیوی جو بڑی زاہدہ عابدہ تھی، وہ بھی آپ کے ساتھ اس محفل پاک میں بھرپور حصہ لیتی تھی، خود اس طرح کے کھانوں کا اہتمام کرتی۔ ان تمام خوشیوں میں ایک نیک پارسا خاوند کا بھرپور ہاتھ بٹاتی۔ کچھ عرصہ کے بعد اتفاق سے اس بزرگ کی اس نیک بیوی کا انتقال ہو گیا، لیکن وہ بزرگ پھر بھی اسی ذوق و شوق سے کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد مناتے رہے۔ کچھ دنوں کے بعد وہ بزرگ محمد ابراہیم صاحب بیمار ہو گئے۔ جب بیماری نے زور پکڑا، بچنے کی کوئی امید نہ رہی، تو اس بزرگ نے اپنے بیٹے کو بلایا اور کہا، اے میرے بچے، آج رات میں اس دار فانی سے کوچ کر جاؤں گا، کیونکہ میری موت کا وقت قریب آ گیا ہے۔ میرے بچے، جب میں فوت ہو جاؤں تو مجھے غسل دے کر کفن پہنا کر مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دینا۔ اے میرے بیٹے، فلاں جگہ میری حلال کمائی کے 50 درہم پڑے ہیں، ان کو کسی نیک کام میں لگا دینا تاکہ مرنے کے بعد قبر میں مجھے اس کا ثواب ملتا رہے۔ اس کے بعد اس بزرگ نے کلمہ طیبہ پڑھا، اور کلمہ طیبہ پڑھتے پڑھتے اس کی روح پرواز کر گئی۔ اس کے لڑکے اپنے والد کو غسل دے کر کفنایا، نماز جنازہ پڑھی اور دفن کر دیا۔ بعد میں وہ لڑکا مدینہ شریف کے ایک عالم کے پاس آیا اور پوچھا، میرے والد نے مجھے وصیت کی ہے کہ یہ 50 درہم کسی نیک کام میں لگا دینا۔ اب ان درہموں کو کسی ایسی جگہ خرچ کرنا تاکہ مجھے اس کا ثواب ملتا رہے۔ آپ فرمائیے کہ میں اس درہم کو کس جگہ خرچ کروں؟ اس عالم دین نے فرمایا، جس آدمی نے دنیا میں کوئی مسجد بنوائے، جس آدمی نے دنیا میں اگر کوئی مسجد بنوائی، گویا کہ اس نے اللہ کے لیے اللہ کے گھر کعبہ مدینہ شریف کی تعمیر کی۔ لہٰذا میرا مشورہ یہ ہے کہ ان درہموں کو کسی مسجد میں بطور چندہ دے دو، 2 گنا ثواب ملے گا۔ وہ لڑکا اٹھا، مدینہ شریف کے ایک اور عالم کے پاس آیا، اس نے بھی وہی بات کی جو پہلے عالم نے کہی تھی، ان کے سامنے بھی رکھی، ان سے مشورہ مانگا۔
دوسرے عالم نے جواب دیا جو اللہ کے رضا کے لیے کنواں کھودوا دے تاکہ خلق خدا پانی سے سیراب ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کنواں کھودوانے والے کو 70 حجوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ لہذا تم پانی کا کنواں کھودوا دو تاکہ 70 حجوں کا ثواب مل جائے۔ وہ لڑکا وہاں سے اٹھا تیسرے عالم کے پاس گیا، اس سے بھی وہی سوال دہرایا کہ میرے والد نے مجھے وصیت کی کہ 50 درہم کو کسی نیک کام میں لگا دینا، اب بتا میں کون سا کام کروں؟ اس عالم نے جواب دیا بیٹا جو اللہ کی رضا کے لیے صلح رحمی کرتے ہوئے اپنے غریب رشتہ داروں پر خرچ کرے تو اللہ تعالیٰ انہیں 70 غازیوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ لہٰذا میری مشورہ، میری بات مان لو کہ اپنے غریب رشتہ داروں میں خرچ کرو تاکہ 70 غازیوں کا ثواب حاصل ہو جائے۔ وہ لڑکا وہاں سے اٹھا چوتھے عالم کے پاس پہنچا، اس سے بھی یہی سوال کیا تو اس عالم نے جواب دیا جو اللہ کے رضا کے لیے کسی نہر پر پل بنوا دے تاکہ لوگ اس نہر سے بآسانی گزر جائے، تو گویا اس نے بنی اسرائیل کے 70 نبیوں کی تعلیم زندہ کی، لہٰذا میری بات مان لو کسی نہر میں پل بنوا دو۔ وہ لڑکا اٹھا مدینہ شریف کے 5ویں عالم کے پاس گیا، اس عالم سے بھی یہی سوال کیا، کہ میرے والد نے مجھے وصیت کی کہ 50 درہم کسی نیک کام میں لگا دینا، اب بتا میں کون سا کام کروں جو میرے والد کو ثواب ملتا رہے؟ اس عالم نے فرمایا کہ جو بندہ اللہ کے رضا کے لیے کسی غازی مجاہد کو اللہ کے راستے میں لڑنے کے لیے ہتھیار خرید کر دے دے تو اللہ تعالیٰ اس کو 70 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ وہ لڑکا اٹھا چھٹے عالم کے پاس گیا، اس سے بھی یہی سوال پوچھا۔ اس عالم نے جواب دیا بیٹا جو اللہ کے رضا کے لیے کوئی غلام آزاد کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کو 70 عالموں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اب وہ لڑکا یہاں سے اٹھا مدینہ شریف کے 7ویں عالم کے پاس گیا، اس سے بھی وہی سوال دہرایا۔ اس عالم نے فرمایا کہ بیٹا جو اللہ کے رضا کے لیے مسافر کے آرام کے خاطر راستے میں کوئی درخت لگوا دے تاکہ مسافر اس درخت کے نیچے آرام کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک مکان اور ایک خوبصورت باغ عطا فرمائے گا۔ لہٰذا میری بات مان لو اس کو جس نے دنیا میں مسافر کے لیے آرام پہنچانے کی خاطر درخت لگایا عطا فرمائے گا۔ لہٰذا میری بات مان لو کسی راستے میں مسافر کے لیے چند درخت لگوا دو۔ اس لڑکے نے جب اس قدر مختلف مسائل، مختلف ثواب کے فوائد سنے، وہ حیران پریشان ہو کر گھر گیا کہ میں کس پر عمل کروں، کس کو چھوڑوں، ان میں سے کوئی نیکی چھوڑنے کے قابل نہیں ہے۔ وہ گھر آیا، ان مسئلہ ذہن میں رکھ کر سوچنے لگا، اسے اس دم کو نیند آ گئی۔ خواب کے عالم میں اس لڑکے نے کیا دیکھا؟ میدان محشر برپا ہے، ہر آدمی اپنا اپنا حساب دے رہا ہے۔ حساب دینے کے بعد نیک لوگ جنت میں جا رہے ہیں، برے لوگ جہنم میں جا رہے ہیں۔ یہ واقعہ دیکھ کر وہ لڑکا کانپ اٹھا کہ اللہ خیر کرے، پتہ نہیں کہ میرے ساتھ کیا سلوک ہوتا، نامعلوم میں جنت میں جاؤں گا یا جہنم میں۔ اتنے میں ایک ندا آئی کہ اس لڑکوں کو جنت میں لے جاؤ۔ جب یہ نوجوان جنت میں پہنچا، جنت میں مختلف قسم کی نعمتیں دیکھی جو کبھی وہم و گمان میں نہیں آئی تھی۔ مکانات دیکھے جن کی چمک دمک سے آنکھیں خیرہ ہو رہی تھی۔ حوریں دیکھی، ان کو دیکھ کر ایسا معلوم ہوتا تھا یاقوت اور مرجان کے ٹکڑے بکھرے پڑے ہیں، اور بھی طرح طرح کے بھی حساب اللہ پاک کی نعمتیں موجود تھی جن کی کوئی حد نہ تھی نہ حساب، جن کو بیان کرنے سے انسان قاصر ہے۔ وہ نوجوان جنت کی نعمتوں کو دیکھتے دیکھتے جنت کے 7 مختلف منزلیں دیکھی۔ فرشتے بتا رہے تھے اے اللہ کے بندے، یہ پہلی جنت، یہ دوسری جنت، غرب کے تمام جنت کی منزلیں اس نے طے کر لی۔ چلتے چلتے جب وہ نوجوان جنت کی 8ویں دروازے پر پہنچا تو دیکھا اس کا دروازہ بند ہے۔ گیٹ پر اس
جنت کا دروغہ فرشتہ کھڑا ہے، ہر آدمی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، صرف وہی اس کے اندر جائے گا جس کو میرے اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ وہ نوجوان اس جنت میں جانے کا ارادہ کرتا، لیکن جنت کا نگہبان فرشتہ کہتا کہ اے نوجوان، اس جنت میں تم نہیں داخل ہو سکتے۔ اس نوجوان نے پوچھا، میاں فرشتے کیوں، کیا وجہ ہے، میں اس جنت میں داخل کیوں نہیں؟ کہا جنت میں داخل کیوں نہیں ہو سکتا؟ جب میں 7 جنتوں میں اللہ کے حکم سے آ سکتا ہوں تو اس میں داخل کیوں نہیں ہو سکتا؟ جنت کے نگہبان فرشتے نے کہا، اے نوجوان، اس جنت میں صرف وہی جا سکتا ہے جو دنیا میں اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد شریف مناتا رہا ہے اور محفل میلاد میں جاتا رہا ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں مسرت اور فرحت کا اظہار کرتا رہا ہے، تو اس نوجوان نے کہا کہ اے دروغا، پھر بلا شبہ میرے والد ماجد اسی جنت میں ضرور ہوں گے، میری والدہ ماجدہ والد مکرم ضرور اسی جنت میں ہوں گے، کیونکہ وہ دونوں ساری زندگی کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں ہر سال خوب جشن مناتے تھے، مسرت خوشی کا اظہار کرتے تھے، علماء کرام مساکین کی دعوتیں کرتے تھے، لہٰذا مجھے جنت میں جانے دو تاکہ اپنے والدین کریمین کی زیارت کر سکوں۔ ابھی وہ نوجوان جنت کے دروغہ سے کلام ہی کر رہا تھا، اجازت ہی مانگ رہا تھا، غیب سے ندا آئی، اے فرشتوں، ندا آئی کہ اے دروغہ جنت، اس نوجوان کو جنت میں جانے دو تاکہ اپنے والدین کی زیارت کرے، والدین اپنے اس بچے کو جی بھر کے دیکھ لے۔ اجازت ملتے ہی وہ نوجوان جنت کی 8ویں منزل میں داخل ہوا اور اس جنت میں وہ نعمتیں مشاہدہ کی جو پہلے 7 جنتوں میں بھی نہ تھی۔ ان جنتوں کا نظرہ کرتے کرتے وہ نوجوان حوض کوثر کے کنارے پہنچا، وہ حوض کوثر جس کا ذکر اللہ نے قرآن کریم کے 30ویں پارے سورہ کوثر میں فرمایا، اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے محبوب بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا فرما دی۔ یہ کوثر جنت کے 8ویں منزل میں موجود ہے۔ قیامت کے دن اس جنت کے حوض کے کنارے پر بیٹھ کر کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہم گنہگاروں کو جام کوثر بھر بھر کے پلاتے جائیں گے اور ہماری پیاس تشنگی دور فرماتے جائیں گے۔ یہ وہ نوجوان کوثر کے کنارے پہنچا، اس نے دیکھا کہ اس کوثر کے کنارے پر اس کے والدہ ماجدہ بیٹھی ہوئی ہے، اس کے والدہ ماجدہ کے پاس ایک جنتی تخت موجود ہے، اس پر ایک بزرگ خاتون جلوہ افروز ہے، اس تخت کے ارد گرد بہت ساری کرسیاں بچھی ہوئی ہے جس پر بہت سے خواتین جو شکل و صورت میں بڑی برگزیدہ معلوم ہوتی تھی تشریف فرمائے۔ اس نوجوان ایک فرشتے سے دریافت کیا، اللہ پاک کے نوری فرشتے یہ بڑی برگزیدہ خواتین جو تخت پر کرسیوں پر بیٹھی کون ہے؟ تو اس اللہ کے فرشتے نے جواب دیا کہ اے اللہ کے بندے، یہ جو تخت پر بی بی تشریف فرما ہے یہ رحمت للعالمین سرداران کل جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر حضرت سیدہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے، اور یہ جو کرسیوں پر تشریف فرما ہے ان میں سب سے پہلے حضرت سیدہ خدیجہ، دوسری سیدہ عائشہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں، وہ جلوہ گر ہے، وہ جلوہ فرما ہے، اور ان سے آگے بڑھے حضرت مریم کے والدہ حضرت مریم والدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت آسیہ فرعون کی بیوی، حضرت سارہ، حضرت ہاجرہ جو حضرت ابراہیم کی ازواج پاک تشریف فرما ہے، ان سے آگے بڑھے حضرت رابعہ بصریہ، حضرت زبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ولیہ تشریف فرما ہے،
وہ نوجوان یہ سن کر حیران ہوا، آگے بڑھا تو کیا دیکھا، ایک وسیع عریض تخت بچھا ہوا ہے جس پر ایک نورانی شکل چہرے والے بزرگ تشریف فرما ہے، ان کے ارد گرد 4 کرسیاں جو موجود ہیں، ان پر 4 بزرگ تشریف فرما ہے، پھر دائیں طرف بہت ساری کرسیاں موجود ہیں، ان پر بھی بڑے بڑے نیک بزرگ لوگ جلوہ افروز ہیں، پھر بائیں طرف دیکھا، وہاں بھی بڑے بڑے اللہ والے موجود ہیں۔ اس نوجوان نے پھر اسی فرشتے سے پوچھا، اے اللہ کے نوری فرشتے، یہ بزرگ جو جلوہ افروز کون ہے؟ یہ بزرگ جلوہ افروز کون ہے؟ اس فرشتے نے جواب دیا، اے اللہ کے نیک بندے، یہ جو تخت پر نوری بزرگ تشریف فرما ہے، یہ ساری کائنات کے والی، دونوں جہاں کے داتا حضرت سیدنا و مولانا حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ یہ نوجوان 4 کرسیوں پر بیٹھے ہوئے، یہ نبی کے 4 یار حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ہے۔ دائیں طرف تمام انبیاء علیہم اجمعین تشریف فرما ہے، بائیں طرف شہدائے کربلا، اولیاء اعظام تشریف فرما ہے۔ وہ نوجوان آگے چلا تو کیا دیکھا، ایک نورانی مقام پر اس کا والد بزرگوار موجود ہے اور بڑا خوش و خرم ہے۔ اللہ پاک نے ان کے والد کو جنت کی اعلیٰ نعمتوں سے مالا مال کر رکھا ہے۔ وہ لڑکا اپنے والد ماجد کا یہ مقام دیکھ کر اشک کر اٹھا، اپنے ابا جان سے پوچھنے لگا، اے میرے والد مکرم، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے سرفراز ہونے والے میرے پیارے بابا جان۔ باپ نے جواب دے، بیٹا لبیک، کہاں کیا بات ہے؟ جانے پیدر بیٹا کہنے لگا، ابا جان، آپ نے یہ درجات، یہ مراتب، یہ مقام، یہ عزت، یہ شان، یہ بلندی، یہ جنت کی اعلیٰ نعمت کس طرح پائے ہیں؟ تو اس بزرگ ابراہیم رحمت اللہ علیہ نے جب اپنے بیٹے کی یہ بات سنی، اس نے سینے سے لگائے، فرمایا، بیٹا یہ مقام، یہ شان، یہ جنت کے اعلیٰ درجات اللہ نے مجھے اس لیے عطا فرمایا، اللہ نے مجھے اس لیے عطا فرمائے ہیں کہ میں ہر سال اپنی حلال کمائی میں سے کائنات کے داتا، رسولوں کے سردار، حبیب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پاک کی خوشی میں جشن میلاد منایا کرتا تھا، خوشیاں کرتا تھا، محفل میلاد کا اہتمام کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ سامعین کرام، معلوم ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پاک کی خوشی وہ عظیم خوشی ہے، وہ پیاری خوشی ہے جس کے صدقے میں جنت ملی۔ جنت ہی نہیں بلکہ وہ جنت ملتی ہے جس میں کملی والے آقا خود تشریف لاتی ہے۔ انشاءاللہ وہ سنی بریلوی مسلمان جو فرائض و واجبات ادا کرتا رہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق سینے میں لے گئے، ہر سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام کرتے، دنیا سے چلا جائے وہ سیدھا جنت میں چلا جائے گا، وہ جہنم سے بھی آزاد، وہ حشر کے خوف سے بھی آزاد، وہ حشر کے خوف سے بھی آزاد ہیں۔ یاد رکھو مسلمانوں، میلاد شریف کی خوشی میں جتنا پیسہ خرچ ہو جائے وہ باعث نجات اور بخشش کا ذریعہ ہے۔ پیارے صحابہ پاک رضوان اللہ تعالی اجمعین کے سنت ہے جو میلاد شریف کے موقع پر دل کی محبت سے کھلے دل سے پیسہ خرچ کرنے والا میلاد کی خوشی میں جشن منانے والا قیامت کے دن انشاءاللہ صحابہ کرام کے ساتھ ہوگا۔
سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجئے کہ مولا ہم تمامی مسلمان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد منانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر سال خوب دھوم دھام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے موقع پر ہم تمام مسلمان کو جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا مولا ہم تمام مسلمان کو جب تک دنیا میں ایمان کے ساتھ رکھ، اور جب اس دنیا سے اٹھا ایمان کے ساتھ اٹھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔